آتی نہیں. آپ اگر اسلام پہ باقی رہنا چاہتے ہو نا، آپ کے پاس ان 4 اماموں کے، ورنہ ایک ایسے جنگل ہے نا، ہر آدمی، ہر اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ کوئی گدھے کو حلال کرے گا، کوئی کتے کو حلال کرے گا، کوئی جناب آگے جا کے 3 طلاقوں کو ایک کہے گا، کوئی کہے گا 3 ایک بھی نہیں ہوتی، کوئی کہے گا طلاق سرے سے ہے ہی نہیں، کوئی کہے گا خلا کا عورت کو ہر وقت اختیار ہے، جیسے مرد دے سکتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے، کوئی کہے گا یتیم پوتے کی بھی اسلام میں میراث ہے. ہوا ہے نا ایوب خان کے دور میں، مذہبی اسکالر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا مر گیا، آپ کا سگا بیٹا موجود ہے تو وہ جو پوتا ہے اس کو بھی وراثت. تو بہت کچھ اجماع کے خلاف. پھر کچھ اسکالر ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے عورت صفا مروا میں دوڑے گی. ناصر البانی نے فتویٰ دیا کہ عورت دوڑے گی صفا مروا میں. انہوں نے کہا حدیث دکھاؤ کہ کہاں ہے لکھا ہے کہ نہیں دوڑے گی. ہم کہتے ہیں 4 اماموں کا فیصلہ نہیں دوڑے گی. امت اسی پہ آ رہی، کہہ رہے ہیں بھائی 4 امام کیا ہوتے ہیں، حدیث دکھاؤ. 4 اماموں نے دیکھا اجماع ہے کہ عورت، کسی کو بھی دیکھا صحابہ تابعین میں کوئی نہیں دوڑ رہی، انہوں نے فتویٰ دے دیا نہیں دوڑے گی، چاہے کوئی حدیث نہیں بھی ہو. انہوں نے کہا یہ اجماع کافی ہے. البانی رحمہ اللہ نے کیا کہا، بھائی حدیث تو نہیں ہے، تو ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ عورت کیا کرے گی، صفا مروا میں دوڑے گی. تو یہ سب چینج ہوگا آہستہ آہستہ. تو امت کو تباہی سے بچانے کا آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ بھائی صدیوں سے جو فقہ قانونی شکل میں مرتب ہو گیا نا، اسی پہ رہنا ہے. دائیں بائیں گئے تو بے لگام اونٹ. ایک نے، میں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی فضیلت پہ بھی بیان کیا نا، تو میں نے کہا ڈاکٹر اسرار کا ایک اچھا کارنامہ تھا، ایک نیا فقہی مسلک نہیں نکالا، انہی فقہا کے پابند رہے جو پہلے چلے آ رہے ہیں. کسی نے لکھا کہ جب تک یہ مولوی لوگوں کو فقہی پابندیوں سے نہیں نکالیں گے نا، مسلمان قوم ترقی نہیں کرے گی. بعض لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں، یعنی فقہی پابندیوں سے نکال کے قرآن و سنت